دوسری بات یہ ہے کہ جناب آقا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان اقدس میں جو بار بار گستاخی کی جا رہی ہے، ایسے اور لگاتار سلسلہ جاری ہے۔ محترم بھائی اور دوستو، ہم کیوں اتنا پریشان ہوتے ہیں؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ہے، یریدون لیطفئوا نور اللہ بافواہہم، یہ کفار اللہ کے نور کو اپنے منہ سے بجھانا چاہتے ہیں۔ منہ سے کیسے بجھائیں گے؟ باتیں کر کے، الزام لگا کر، مجروح کر کے، یا اور کوئی طریقہ ہوگا؟ وہ اللہ کے نور کو اپنے منہ سے بجھانا چاہتے ہیں۔ واللہ متم نورہ، اور اللہ تبارک و تعالی اپنے نور کو مکمل کر کے رہنے والا ہے۔ ولو کرہ الکافرون، اگرچہ کفار کتنا اس کو ناپسند کر رہے ہیں، وہ بہت شدید نفرت کر رہے ہیں، وہ شدید ناپسند کر رہے ہیں۔ محترم بھائی اور دوستو، اللہ تبارک و تعالیٰ کے پیغام کو ہم نہیں پڑھتے۔ ہماری کمزوری یہ ہے کہ ہم اللہ کے پیغام کو نہیں پڑھتے۔ میں وہ آیت بھی سنا دوں آپ کو اسی وقت جو شروع میں نے پڑھی تھی، وَلَا تَهِنُوا وَلَا تَحْزَنُوا وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُّؤْمِنِينَ، تم رنجیدہ مت ہو، تم کمزور مت پڑو، تم سربلند رہو گے، جیتو گے۔ کب؟ جبکہ تم مومن رہو گے، پوری شریعت کو پورے طریقے سے اور پوری مضبوطی کے ساتھ تم پکڑے رہو گے۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے شرط لگائی ہے۔ اس روشنی میں ہمیں یہ بات مل گئی کہ موجودہ وقت میں ہمارے کرنے کا کام کیا ہے۔ دشمن کو جو کرنا ہے وہ کر کے رہے گا، مخالفین کو جو کرنا ہے وہ کریں گے۔ ہم اور آپ، ہماری حیثیت کیا ہے؟ ہماری حیثیت یہ ہے کہ ہم کسی کو گرفتار نہیں کروا سکتے، اور اگر کسی کو گرفتار کروا بھی دیں تو کن سے گرفتار کروائیں گے؟ انہی لوگوں سے جو بلوا رہے ہیں، انہی لوگوں سے جو نعرے دے رہے ہیں، انہی لوگوں سے جو ان کی بیل کرا رہے ہیں، ان کے ساتھ کھڑے ہوتے ہیں، انہی سے گرفتار کروا کے ہم بہت خوش ہو جائیں گے۔ کیا ہماری سوچ ہے؟ ہمارا مقام کیا ہے؟ ہمارے پیر اکھڑ چکے ہیں، ہم نہایت کمزور ہیں، یعنی ہماری تیاریاں مکمل نہیں ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا، وَأَعِدُّوا لَهُم مَّا اسْتَطَعْتُم مِّن قُوَّةٍ وَمِن رِّبَاطِ الْخَيْلِ، اللہ نے یہ فرمایا ہے کہ تم اپنی طاقتیں تیار رکھو، تم اپنے آلات کو تیار رکھو، اسی کے ذریعے تم دشمن کو ڈرا پاؤ گے۔ محترم بھائی اور دوستو، بہت سی باتیں ان آیتوں سے، ان احادیث مبارکہ سے نکل کر سامنے آتی ہیں، جن میں مختصراً میں عرض کر دوں کہ ہمارے کرنے کا کام یہ ہے۔ نمبر ایک، چونکہ ہم لوگ ہندوستانی مسلمان ہیں تو ہم بحیثیت مسلمان پورے طریقے پر سچے اور پکے مسلمان بنے۔ چونکہ ہم لوگ ہندوستانی مسلمان ہیں، اس لیے پورے طریقے پر سچے اور پکے مسلمان بنے۔ سچے اور پکے مسلمان کون ہیں؟ وہ مسلمان جن کی صفات قرآن مجید کے اندر بیان کی گئی ہیں، تقریباً 30 صفات بیان کی گئی ہیں۔ وہ مسلمان جن کی صفات جناب آقا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی ہے، وہ سینکڑوں صفات بیان فرمائی ہیں، کہ ہم وہ مسلمان ہیں؟ ہم وہ مسلمان نہیں ہیں۔ ہم جذبات کے مسلمان ہیں، ہم اپنے من کے اعتبار سے مسلمان ہیں۔ غصے کے اندر تو ہم مسلمان ہی نہیں ہیں، لڑائی کے وقت تو ہم مسلمان ہی نہیں ہیں، بس ہماری بات سنی جانی چاہیے، ہم وہ والے مسلمان ہیں۔ پہلا کام کرنے کا کیا ہے کہ بحیثیت ہندوستانی مسلمان ہم سچے اور پکے اور پورے مسلمان بنے۔ یہ صرف سننے کی بات نہیں ہے، بیان سنے جاتے ہیں اور واہ کر کے بھلا دیا جاتا ہے، یہ کرنے کا کام ہے۔ آپ بتائیں کون کون تیار ہے پورے طریقے پر
پورا سچا پورا پکا مسلمان بننے کے لیے کوئی تیار نہیں ہے. ڈرتے ہیں لوگ، ڈرتے ہیں کیونکہ خواہشات مارنی پڑیں گی، بہت سی باتیں من کے خلاف کرنی پڑیں گی، اپنی تمناؤں کو قتل کرنا پڑے گا، بہت سی چیزیں چھوڑنی پڑیں گی. جب تک ہم قربانی نہیں دیں گے اسلام کیسے ہمارا ہوگا؟ ہمیں ان خواہشات اور جذبات کو کچل کر جب پورے مسلمان بنیں گے تب ہمارے اندر وہ صفات پیدا ہوں گی. کرنے کے دوسرے کام تعلیم. تعلیم تعلیم میں مسلمان سب سے کمزور ہے اس ملک کے اندر. ہم لوگ اتنی بڑی بھیڑ یہاں بیٹھی ہے مگر صحیح معنی کے اندر منظم طریقے سے تعلیم یافتہ کون ہے؟ یہاں کتنے ڈاکٹرز ہیں، کتنے وکیل ہیں، کتنے انجینئر ہیں، کتنے لوگ پولیس میں ہیں، کتنے لوگ دفاع میں یعنی ملٹری میں ہیں، فوج میں ہیں، کتنے لوگ قانون میں ہیں، عدالت اور کچہری میں ہیں. یہ ایک مسجد نہیں، آپ سینکڑوں مسجد ملا کر گنتی شمار فرما لیں، انگلیوں پر لوگ گنے جائیں گے. اگر آپ عصری تعلیم کی بات کرتے ہیں، ملک اور سیاست کی بات کرتے ہیں جہاں پر یہ چیزیں ضروری ہیں تو وہ کہاں ہیں؟ ہم لوگ صرف بات کرتے ہیں. تعلیم کے میدان کو جب تک ہم مضبوط نہیں کریں گے، اپنے پیسوں کو تعلیم پر خرچ نہیں کریں گے، اپنے بچوں کو تعلیم نہیں دلائیں گے، ہم بات کرنے کے قابل نہیں ہیں، ہم کمزور ہیں. اور وہ تعلیم بھی دین کے ساتھ ملی ہوئی ہونا شرط ہے، ورنہ ہم پڑھا دیں گے اور وہ بچہ ان کا ہو جائے گا، وہ ہماری قوم کا ہماری ملت کا بچہ نہیں ہوگا. ماضی میں آپ لوگوں نے خوب تاریخیں دیکھی ہیں، خوب واقعات دیکھے ہیں، جن کو پڑھایا وہ ان کے ہو گئے. لہذا جن کو پڑھانا ہے اسلامی تشخص کے ساتھ، اسلامی آئیڈینٹی کے ساتھ، اسلامی تعلیم و تربیت کے ساتھ پڑھانا ہے تاکہ یہ بچہ دنیا کی اعلیٰ سے اعلیٰ تعلیم حاصل کرے اور اس کے بعد یہ سچا اور پکا مسلمان بھی رہے. نمبر 3، جو کام ہمیں کرنا ہے تعلیم کے بعد ہمیں کام کیا کرنا ہے؟ منڈیوں میں، کاروبار میں، معیشت میں، اقتصاد اور اکنامک میں ہمیں اپنا وزن بنانا ہے، ہمیں اپنا وزن بنانا ہے، ابھرنا ہے. مگر کون ہے؟ پورا شہر کے شہر خالی ہے. وجہ کیا ہے؟ کہ ہم لوگ جو چھوٹا موٹا کام بھی کرتے ہیں وہ بھی دینی اور دنیا میں دونوں اصول سے خالی ہے. جتنے کام تجارت کے اصول کے خلاف ہیں وہ تمام کام ہمارے اندر پائے جاتے ہیں، اور جتنے کام ترقی کرنے کی گارنٹی دیتے ہیں ہمارے اندر وہ چیزیں نہیں ہیں. چوتھا کام، اپنے بچوں کو قانون میں، عدالت میں، جج میں، وکالت میں، جتنے بھی اس کے ڈپارٹ ہوتے ہیں بچوں کو پڑھا کر وہاں تک پہنچانا. اور پولیس میں، فوج میں اور بھی جتنے ڈپارٹ ہیں تعلیم کے ذریعے سے وہاں تک پہنچنا. محترم بھائیوں اور دوستوں، یہ آج کی تاریخ میں ہمارے کرنے کے کام ہیں. یہ کام جمعیت علماء ہمیں بار بار بتلاتی ہیں، بار بار تحریک پیدا کرتی ہیں، لوگوں کو متوجہ کرتی ہیں. مسلمان جو اس ملک میں موجود ہیں ان کو ابھی جذبات نہیں بلکہ ان چیزوں کی ضرورت ہے جس کے ذریعے وہ کسی بھی سیکولر پارٹی کے ساتھ کھڑے ہو کر اپنے وجود کو گنوا سکتے ہیں، اپنے وجود کا احساس دلا سکتے ہیں، اپنا وزن بتا سکتے ہیں. مگر ان چیزوں کے بغیر ان کا کوئی وجود نہیں ہے. ہم کسی سیکولر پارٹی کے ساتھ کھڑے ہو کر اپنے وجود کو باقی رکھ سکتے ہیں مگر خود مستقل طور پر اپنے وجود کو باقی رکھنا چاہے. محترم بھائی اور دوستوں، آپ ذرا سے حالات پر غور کریں گے انشاءاللہ آپ کو بات سمجھ میں آئے گی. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.